اندر نرمی کو پیدا کر لیں. نرمی, جینٹلنس. حدیث میں آتا ہے لیکن فرمایا کہ جو شخص جس سے نرمی نکال دی گئی, بلکہ حدیث میں آیا اس کے الفاظ ایگزیکٹلی پتہ کیا ہے, جس چیز میں نرمی ڈال دی گئی وہ خوبصورت بنا دی جاتی ہے, اور جس چیز سے نرمی نکال دی گئی وہ بدصورت بن جاتی ہے. آپ نے کسی کو کوئی بات کہنی ہے, اس میں آپ نرمی ڈال دیں, پیار سے کہیں, دیکھنا کتنی خوبصورت بن جاتی ہے وہ. آپ وہی بات سختی سے ڈانٹ کے کہیں, وہ کتنی بدبودار ہو جاتی ہے. تو نرمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نرمی اختیار کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. جن قریش مکہ کے جن سرداروں کے گردن تلوار نہیں جھکا سکی, اللہ کے نبی کی نرمی نے ان کی گردن کو جھکا دیا اور ان کو اسلام قبول کرا دیا. ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چودھری تھے, بڑے سردار تھے اپنی قوم کے, بڑے he was a giant, he was a man of words. صحابہ کی انٹیلیجنس پکڑ کے لے آئی مسجد نبی کہ رسول اللہ دین کا دشمن پکڑا گیا اور ایمبوش کیا, پکڑ کے لے آئے, مسجد نبی سے باندھ دیا. تو اللہ کے بھی روزانہ آتے مسجد نبی, پہلے دن آئے, کہا کہ ما عندک یا ثمامہ, he smiled and said ما عندک یا ثمامہ, ثمامہ کیا حال ہے آپ کا, کیسے ہو. تو ثمامہ سال چودھری تھے, آ کر تو تھی کہ اگر قتل کرو گے مجھے تم بھی قتل کیے جاؤ گے. حالانکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن روٹ کتنے ہیں, یہ اسلام میں نہیں تھے, کافر تھے, کہ اگر مجھے قتل کرو گے نا تو یہ مت دیکھو کہ میں اکیلا ہوں, میرے پیچھے پوری قوم ہے, وہ بھی قتل کرے گی. اگر مجھ پہ رحم کرو گے, مجھے چھوڑ دو گے, تم بھی رحم کیا جائے گا, ہم بھی تمہیں نوازیں گے مال سے, دولت سے. تو اللہ کی نے مسکرایا اور کہا ان کو بکریوں کا دودھ پلاؤ. دوبارہ اگلے دن آئے, ما عندک یا ثمامہ, ثمامہ کیا حال ہے آپ کا, سیم الفاظ, مجھے قتل کرو گے تو تم سب کو قتل کیا جائے گا, اگر مجھ پہ رحم کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا. دوبارہ اللہ کی مسکرائے اور کہا اس کو دودھ پلاؤ. پھر چلے گئے. تیسرے دن دوبارہ آئے, ما عندک یا ثمامہ, سیم ریپیٹیشن. تو الگ میں صحابہ کو بولا کہ اس کو آزاد کر دو, اس کو چھوڑ دو. He was shocked. وہ مدینہ سے باہر گئے, غسل کیا اور واپس آیا اور کہا اللہ کے نبی کو کہ مجھے آج سے پہلے بدترین شہر مدینہ لگتا تھا, بدترین دین اسلام لگتا تھا, اور نعوذ باللہ بدترین شخص آپ لگتے تھے, لیکن آج کے بعد میری زندگی گزرے گی تو آپ کے قدموں میں گزرے گی. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہتے ہیں سب سے محبوب شہر مدینہ ہے میرے دل میں, سب سے محبوب شخص آپ ہیں, اور سب سے محبوب دین اسلام ہے. یہ کیا تھا, نرمی, پیار محبت سے پیش آئے. تو جس شخص میں نرمی نہیں ہے نا, وہ بہت خیر سے محروم کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے وہ صحابی جو بدو صحابی تھے, آئے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جسٹ امیجن, سبحان اللہ, رسول اللہ بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, ہی از دا بیسٹ آف کریشن, مسجد نبوی حرم ہے, اور بدو آیا مسجد نبی کولے میں بیٹھ کے یونیٹیٹ کرنا شروع ہو گیا. صحابہ اٹھے پکڑنے کے لیے, ایسی تیسی تیری کیا کر رہا ہے, جیسے ہم لوگ اللہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تم اسے تکلیف پہنچاؤ گے. اب تو وہ شروع ہو چکا ہے, اب وہ روکے گا یورین, اٹھے گا, اور مزید گندگی ہوگی, وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا, فزیکلی بھی, میڈیکلی بھی. اٹس ناٹ رائٹ ٹو اسٹاپ یور یورین ان دا مڈل. تو بٹھا دیا. تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ مارنے کے لیے اٹھ رہے تھے, اس بندے نے بٹھا دیا. تو اس نے جب کمپلیٹ کیا تو لیکن بلایا اس کو اور کہا بیٹھو. اور پھر یہ نہیں کہا کہ یہ کیا تمیز ہے, تمہیں پتہ نہیں میں اللہ کے نبی ہوں, میرے سامنے مسجد نبی میں. ہم آج کل مساجد میں کیا کرتے ہیں, انتظامیہ آپ دیکھ لیں آج کل مساجد کی, مسجد ہے یہ, یہاں پہ نہیں ہوگا یہ. اللہ کی بھی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہے, یہاں پہ ہم, یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے, یہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنی. اور اس کو نہیں کہا کہ جاؤ پانی بہاؤ, صحابہ کو کہ جاؤ پانی کی بالٹی لے اور وہاں بہا دو. وہ اتنا امپریس ہوا اچھے اخلاق سے, دعا کے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر اور کسی اور پہ رحم نہ کرنا, کیونکہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے اٹھے تھے, یہ شخص ہے جس نے روکا تھا اور مجھے اتنے پیار سے ڈیل کیا. تو مجھ پہ رحم کرو اور محمد پہ رحم کر اور کسی اور پہ رحم نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی نے کیا کہا کہ تم نے اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو صرف 2 لوگوں تک محدود کر دیا ہے, سب کے لیے دعا کرو رحمت کی. یہ ہے نرمی, یہ ہے نرمی. ایک نوجوان صحابی ہے, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. اللہ, مسجد نبوی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, آپ اپنے باپ کو جائے کہے نا کبھی, بابا جی مجھے
زنا کی اجازت دیں، وہ یہاں سے ہاتھ لپا ماریں گے اور آپ وہاں جا کے گرے ہوں گے، وہ آپ کا حجر کر دیں گے۔ صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، اب دیکھیں نا اللہ کے نبی نے ریلائز کیا کہ یہ اگر چاہتا تو اکیلے جا کے زنا کر لیتا، لیکن یہ بندہ سمجھتا ہے زنا حرام ہے، لیکن اسے روکا بھی نہیں جا رہا، تو یہ میرے پاس سلوشن کے لیے آیا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، ایمان نہ تو جا کے یہ عمل کر لیتا، میرے پاس آیا کہ یہ کس طرح حلال ہو جائے، ایکسیپشن مجھے دے دیں تاکہ میرے دل میں گلٹ نہ ہو۔ دیکھیں نا اللہ کہ میری ہاؤ ہی انڈرسٹوڈ صحابہ۔ اچھا مریض جب بہت بیمار ہو تو ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے، اللہ کہ میری خود اٹھے اس کے پاس گئے، اس کا ہاتھ پکڑا اور کچھ کوشچنز پوچھے، کیا آپ چاہتے ہیں اپنی ماں کے لیے؟ Would you prefer this for your mother? Would you prefer this for your daughter? Would you prefer this for your aunt, your khala, your sister? أتحب لأمك؟ تم اپنی ماں، تم چاہو کوئی اپنی آپ کی ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ نوجوان صحابی تھے، گرم خون تھے، نہیں یا رسول اللہ میری ماں، میں کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتا، کبھی میں امیجن بھی نہیں کر سکتا اپنی بہن کے ساتھ ایسا کچھ کوئی میری کرے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے، تو اس کو ریلائز ہو گیا۔ اب فوراً سے نہیں کہا کہ تم نے بائی دا وے یہ کیوں خیال آیا اور کیوں کیا، اور نہیں، دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ سے گناہ معاف کر دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اس کو چیسٹ بنا، اس کو نا نیک بنا دے، اس کو پاکیزہ بنا دے۔ اور وہ صحابی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آج کے بعد اس کے بعد مرتے دم تک کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ یہ ہے نرمی، یہ ہے نرمی۔ تو اپنے اندر نا آپ لوگ بڑے ہو کے باپ بنیں گے، ٹھیک ہے، یہ کچھ میں آپ میں سے ابھی بھی باپ ہیں، کچھ لوگ بہن کے، کچھ لوگ بھائی ہیں، کچھ لوگ بیٹے ہیں، تو ہر چیز میں نرمی پیدا کریں اچھے اخلاق سے۔ کچھ ٹرکوں کے پیچھے نا بڑی حکمت کی باتیں لگی ہوتی ہیں، اس میں سے ایک بات ہے چلو کوئی گل نہیں، تو اپنی زندگی کو نا اس موٹو پہ گزار دیں۔ کبھی کوئی بندہ آپ پہ زیادتی کرے، کوئی وہ کرے، تو کہیں چلو کوئی گل نہیں، معاف کر دو اس بندے کو۔